السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت، محبت، تعلق کی بنیاد پر اس نشست اور اس مجلس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلے 3 سورتیں مکمل ہوئی ہیں کئی مجلسوں میں۔ آج الحمدللہ سورہ تکویر کی تفسیر اور اس سے متعلق ضروری باتیں عرض کروں گا۔ سورہ تکویر قرآن پاک کی یہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے۔ اکثر و بیشتر ائمہ حضرات نمازوں میں اس کی تلاوت فرماتے ہیں اور تمام مصلیان کرام برابر سنتے ہیں اور موقع ملتا رہتا ہے۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین خاص کر انہی لوگوں کے متعلق جو لوگ قیامت کے منکر، رسالت کے منکر، آخرت کے منکر، ان سبوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ، جس طرح 3 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور ان سب کے اختلافات کے جوابات، سوالات کے جوابات دیے، اسی سلسلے کی یہ صورت بھی ہے۔ در حقیقت 2 صورتیں یہاں پر ہے، ایک سورہ تکویر اور سورہ انفطار، جس میں دونوں میں یکساں مضمون ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو 3 صورتیں گزری ہیں ان کے بھی مضامین ملتے جلتے تھے۔ اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات اور صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی تفسیر اور اس کی تفصیلات خود بیان کر دیتی ہیں۔ لہٰذا وہ جو 3 صورتیں گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ قیامت اور قیامت کے بعد آنے والے حالات، جنت اور جہنم اور اس سے بہت ساری متعلق باتوں کو جو ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض آیت کریمہ کی تفسیر اللہ رب العالمین ان 2 صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی صورت سورہ تکویر۔ تکویر گویا کہ ان لوگوں کے جوابات ہیں اور اس سوال کے خاص کر جواب دیا گیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ در حقیقت قیامت کا انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار لازم آتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں؟ بعض لوگ آپ کی ذات مبارک ہو اور آپ کی زندگی پر بہت ساری تہمتیں، باتیں اٹھایا کرتے تھے، اور کبھی آپ کو مجنون کہا کرتے تھے، اور کبھی آپ پر کسی ایسے حالات اور جملے کہا کرتے تھے کہ لوگ اپنے دلوں کو اطمینان کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم پر بھی وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کہاں کی کتاب، کون سی کتاب، کس کے پاس سے آ رہی، کون لا رہا ہے، لانے والا کون ہے، کون بھیج رہا ہے، یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے سے بنا لے رہے، یہ بات بھی مکہ والوں میں گردش کرتی تھی اور وہ لوگ بھی اس شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ان بعض آیت کریمہ کی تفصیل یہاں بتا دیا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کہا کرتے تھے قرآن کون لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں کچھ آیت کریمہ اس صورت پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں کچھ قیامت کے ہولناک منظر اور وہاں کی کیفیتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا الشمس کوورت، کیوں اس سے پہلے جو ایک بات سورتوں میں گزری ہے، سورہ عبسہ میں اور سورہ نازعات میں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اسی طریقے سے سورہ عبسہ میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی وہ آواز جس کی وجہ سے کان پھٹ جائیں گے، لوگ گھابرے ہو جائیں گے، اور جو آواز بڑی دہشت زدہ ہوگی، خوفناک ہوگی، وہ کون سی آواز ہوگی، کب ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اور کس طرح سے اس وقت اس پوری دنیا اور پورے حالات میں کیا منظر پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کی ایک تفصیل اس طرح سے ذکر فرمایا، اذا الشمس کوورت، یعنی جس وقت یہ آواز تجھے سنائی دے گی جس سے تم گھابرے ہو جاؤ گے، لوگ ڈر جائیں گے، اور ایک خوفناک کیفیت اور حالات ہوگی، وہ کب؟ اذا الشمس کوورت، چونکہ یہ صورت پاک مکہ میں نازل ہوئی، اور خاص کر مکہ والوں سے اللہ رب العالمین نے اس وقت مخاطب ہو کر کے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلی دعوت انہی لوگوں کو سنائے تھے، تو پوری قیامت کی کیفیت پہلے پہل ان کو بتایا گیا۔ بالعموم پوری امت یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ فرمایا جب شمس کوورت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی کو اللہ چھین لے گا، یا اس کو بالکل لپیٹ کر کے اس کو بالکل بے نور اور اندھیرا پن بنا دے گا۔ یہ حالات آج ہم لوگ دنیا میں کبھی کبھی سورج گرہن کی کیفیتوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور شان ہے کہ سورج نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ، لیکن بیچ میں کہیں بھی روک کر کے اللہ اس کی روشنی کو چھین لیتا ہے، موقوف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، قیامت کی ایک کیفیت یہ ہوگی کہ سورج کی روشنی کو اللہ چھین لے گا، روک دے گا، بے نور کر دے گا، لپیٹ دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور اس وقت کے حالات یہ ہوں گے کہ ستارے سب ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اپنی جگہ سے، پہاڑ جو آج ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ سب چلنے لگیں گے اور ادھر ادھر بکھرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اس وقت کے حالات اور کیفیت اہل عرب کی مناسبت سے اللہ یوں فرمایا کہ جس وقت میں وہ اونٹنی جو 10 مہینے کے گابھن ہوگی، اس کے سلسلے میں بھی لوگ بے فکر ہو جائیں گے اور اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یعنی اہل عرب میں، خصوصاً عرب کی دنیا میں اور خاص کر مکہ مکرمہ میں، وہ اونٹ جو بچہ دینے کے قریب وقت میں ہوتی تھی اور بہت ہی اس کی قیمت اور بڑی اہمیت لوگ سمجھتے تھے، بہت دیکھ بھال کرتے تھے، اس سے چمٹے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب وہ قیامت بپا ہوگی اور سورج بے نور ہو جائے گا، اندھیرا پن چھا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگیں گے اور پہاڑ جب چلنے لگیں گے، ایسے موقع پر وہ لوگ جس دولت اور مال کو بڑی اہمیت سمجھتے تھے اور اونٹ کی اس دولت کو اپنا بہت ہی جان سے پیارا سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی اس وقت اونٹ کو چھوڑ کر کے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
اور اس وقت میں پھر حالات یہ ہوں گے کہ جانور وحشی جو درندے پرندے جنگلات میں ہوں گے وہ سب نکل کر کے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو تکتے رہ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور پھر حالات سمندر کے یہ ہوں گے کہ وہ بالکل سمندر کی کیفیت کو بھڑکا دیا جائے گا اور آگ کی اس میں کیفیت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ 6 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اس منظر اور اس حالات کو ذکر فرمایا جس کا ذکر 2 صورتوں میں اللہ نے فرمایا۔ قیامت کے وقت ایک سخت آواز آئے گی جس سے انسان سن کر کے گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا۔ وہ آواز کب ہوگی اور اس آواز کے حالات میں یہ کیا کیا ہوں گے، یہ سب اللہ نے بتا دیا کہ جو سورج جس کو لوگ معبود کبھی سمجھتے ہیں، جس سورج کی بلندی اور اس کی روشنی پر جو لوگ سمجھ کر کے اس کو دیوی دیوتاؤں کی شکلیں دے دیتے ہیں، جو ستارے خوبصورت ہیں اور جو پہاڑ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر میں کھڑے اور قائم ہیں، یہ سب کے حالات تو ایسے ہوں گے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو سب بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر کے درہم برہم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر جو بھڑکا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ سورج کی روشنی کو لپیٹا جائے گا اور ستارے کو جو ٹوٹ ٹوٹ کر کے جب وہ گریں گے تو کہاں گریں گے، کون سی جگہ پر ان کا گرنا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورج کو اللہ لپیٹ کر کے اس کی روشنی اور اس کی حالات کو لپیٹ کر کے ستاروں کو اللہ تعالیٰ سب کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور سورج اور ستارے جتنے یہ ہیں وہ سب کو اللہ سمندر کے پانی میں ڈال دیں، جس کی وجہ سے سمندر کے گرم اور آگ کے شعلوں میں بدل جائے گا۔ بعض روایتوں میں پانی خشک ہو جائے گا اور وہاں آگ ہی آگ نظر آنے لگے گی، اور اس وقت میں حالات بڑی ابتر اور بہت خوفناک منظر ہوگی جو جہنم کی ایک شکل سمندر کو بھی بتایا جاتا ہے۔ لہذا یہ سورج اور چاند اللہ رب العالمین انہی سمندروں میں ڈال کر کے سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا اور اس کو آگ کی ایک شکل دے دی جائے گی۔ لہذا اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور اس کی قدرت پر آج بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اور چاند اور سورج کی پرستش اور ستاروں کے پیچھے جو لوگ پڑے ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں کہ آواز اس وقت میں اتنا بڑا آسمان، یہ چاند اور یہ سورج اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ستارے جو ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھریں گے اور اس کی حالات جو بدلے گی، اور پھر یہ سمندر بہتا ہوا جو پانی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر یہ پہاڑ جو مضبوط ترین ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، یہ سب روئی کے مانند چل پڑیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی پہلی حالات کو ان 6 آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ 6 آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے گر جائیں گے، اور اس کو پھر اونٹنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس سے لوگ بیزار ہو کر کے جس کو بڑی اہمیت دے رہے ہوں گے اس سے بھی لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ یعنی جس وقت قیامت کی آواز اور یہ کیفیت ہوگی، مال و دولت سے چمٹنے والے اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر کے ایک طرف باہر نکل جائیں گے، جس کی کیفیت اور حالات آج ہمیں دنیا میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب زلزلہ کی کوئی آہٹ نظر آتی ہے اور کوئی کیفیت ایسی دنیا کے لوگوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے تو لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں دولت کتنی ہے، سونے چاندی کتنے ہیں، ہیرے جواہرات کتنے ہیں، ہمارے گھر میں کیش اور نقدی کتنے ہیں، ہمارے گھر کے فرنیچر کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کی دولتوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کی خوبصورت در و دیوار کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے زیورات کے کیا ہوں گے۔ کچھ نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے سڑکوں اور میدانوں میں لوگ نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ اللہ کی طاقت ہے جو ہم کو کبھی کبھی اللہ دکھاتے رہتا ہے، لیکن ہم اگر عبرت نہ لیں تو پھر اس سے بڑی اور کیا عبرت کی چیز اور ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 6 حالات ہوں گے جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ قیامت اب آ گئی۔ اس کے بعد کی حالت دوسری چیز، جب قیامت ہوگی پہلی
سور جب پھونکی جائے اور اس کے بعد یہ پہلا معاملہ طے ہو جائے گا، اس کے بعد جب پھر انسان کو اللہ اپنے حکم سے دوسری مرتبہ جب زندہ فرمائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر حالات یہ ہوں گے کہ میدان محشر میں لوگ جوڑے جوڑے کھڑے ہو جائیں گے، جماعت جماعت کے در در کھڑے ہو جائیں گے۔ علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی الگ الگ نوعیتیں اس طرح ہوگی کہ اگر نمازی ہے تو ایک طرف، وہ جہاد میں شہید ہونے والے ایک طرف، علماء ایک طرف، اسی طرح سے سچے تاجر لوگ ایک طرف، یعنی ہر ایک کی الگ الگ جماعتیں نظر آئے گی۔ گنہگاروں کی الگ جماعت ہوگی، گنہگار فاسق مشرکوں کی الگ جماعت ہوگی، جو لوگ کے اعمال برے ہوں گے ان کی الگ جماعت ہوگی، یعنی الگ الگ اللہ چھانٹ کر کے میدان محشر میں کھڑا کر دے گا۔ اس کا تذکرہ یوں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ اس دن سب کو چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دے گا۔ یہ دنیا ہے، ایک ہی دسترخوان پر ہم اور آپ ساتھ نظر آ جاتے ہیں، ایک ہی محفل میں بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، ایک ہی تقریب میں ہم سب مل کر کے گلے لگ جاتے ہیں، مسجدوں میں ایک ہی صف میں ہم سب کھڑے ہو کر کے اچھے نظر آ جاتے ہیں۔ کون یہاں مجرم ہے، کون گنہگار ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے چھانٹنے کا، نکالنے کا، الگ کرنے کا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، کل میدان محشر میں چھانٹ دیے جائیں گے، الگ الگ کر دیے جائیں گے، وہاں فیصلہ دودھ دودھ پانی پانی کا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بتا دیا ہم الگ کر دیں گے۔ اللہ کی یہ شان ہے، اس کی بہت ہی تفصیل ہے، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر میں اس کی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت میں حالات یہ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک سوال کرے گا، اس وقت میں سوال کیا جائے گا ان وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بچیوں کو زندہ لوگ درگور کیے، قبروں میں ڈال دیے، مٹی میں دبا دیے، کل سوال ان سے پوچھا جائے گا کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، کس جرم میں اس کو زندہ دفن کیا گیا، کس جرم میں اس کو اس حالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، تم یہ جرم کر کے تم بری ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، ایک ایسی حالات ہے کہ ایک انسان یہ جرم کرتا ہے تو اتنا بھی اللہ چھوڑے گا نہیں، سوال ضرور اس سے ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں تم یہ گناہ کا کام کیا تھا، کس جرم میں تم بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ جو کہ اہل عرب اس وقت میں ان کے حالات یہ تھے کہ وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ بیٹیوں کو مٹی میں دبا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک مجرمانہ بہت ہی بڑی حرکتیں ایسی تھی جس سے انسانیت کانپ جاتی تھی، پھر بھی وہ لوگ یہ کام کر کے فخر سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح توجہ دلائے، اے لوگو تم کو کل اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دو تفسیریں یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں، چاہے اس بچی کو اس وقت زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ خود سوال کرے گے پروردگار پوچھئے مجھ کو کس جرم میں اس نے قتل کیا، مٹی میں دفن کیا، زندہ دبا دیا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ خود دبانے والے، دفن کرنے والے اس باپ یا جو بھی ہو، اس کو خود اللہ کھڑا کر کے اس سے سوال کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں ان دو آیتوں کے ضمن میں علماء مفسرین بہت سارے مسائل بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اسی سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بیٹی کو قتل کر دیا جائے اس جرم میں، اور اس وجہ سے کہ ہم کو اس کو کھلانا پلانا پڑے گا اور اس کی ہم کو پرورش کرانا پڑے گا۔ نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے نظر میں، وہ مجرم ہوگا اللہ کے نظر میں کل میدان محشر میں۔ اسی لیے مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر پیٹ میں کوئی آدمی 4 مہینے کے بعد اگر بچے کی پوری کیفیت 4 مہینے میں وہ سب کچھ تیار جب اللہ کر دیتا ہے، اس کے بعد معلوم کرنے کے بعد یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکی ہے اور 4 مہینے کے بعد اگر کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے پیٹ میں، یا اس کو کسی دوا یا کسی اور چیزوں کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے، تو علماء کرام، فقہاء کرام لکھتے ہیں یہ ایسا ہی قتل ہے جیسے چلتا پھرتا راستے کا ایک بچے کو کوئی قتل
قتل کر دے، ایک انسان کو قتل کر دے، اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہے جتنا ایک زندہ بچے کو دنیا میں قتل کیا جاتا ہے یا ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج اس خوف سے نہ جانے کتنے ماں باپ قاتل بن رہے ہیں، کتنے لوگ اس جرم کے مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی فیشن پرستی میں، دنیا کی آزادی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ایک تھوڑی سی مختصر سی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کتنے ماں باپ ایسی بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی، اس کی ہزاروں تدبیریں اپنائی جا رہی ہے، ہزاروں اس کے لیے دوائیاں اور اس کے سلسلے میں پڑھا لکھا کر کے ایک نظام کو بنایا جا رہا ہے۔ کل قیامت میں ایسے مجرم بھی کھڑے کیے جائیں گے، ایسے مجرموں کے ایک الگ جماعت ہوگی، ایسے قاتل ماں باپ کے ایک الگ صف ہوگا جہاں اللہ ان لوگوں سے سوال کرے گا۔ مسلمان بھی اس جرم میں آج برابر شریک ہیں، اور وہ لوگ ہیں خاص کر کے میرے بھائیو بزرگوں جو لوگ ماڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ مختصر بچوں کے عادی بنتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ہی کھلاتے پلاتے ہیں، وہ لوگ اس کے ضرور مجرم ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جن کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے اور جن کی اولاد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور خصوصاً بیٹیوں کی تعداد ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو دنیا کے وہ لوگ درندے صفت لوگ اس کو حقیر اور مایوس سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کل میدان محشر میں جب ایسے قاتلوں کے اور ایسے قاتل ماں باپ جب کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں جب اللہ سوال کرے گا، وہ تیار ہو جائے جو اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ خصوصاً، اور پیٹ میں جو لوگ قتل کرتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے، ضبط تولید کی جو ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ یاد رکھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہیں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی کھلانے پلانے کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، قتل مت کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اے قیامت کے منکرو، اے قیامت کا انکار کرنے والو، اے میدان محشر کے انکار کرنے والو، تم کو کھڑا کروں گا اور تم سے اس جرم کے بارے میں ہم سوال ضرور کریں گے۔ اللہ با اختیار ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایسے گناہ مت کیجیے۔ قاتل صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو لوگ کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں کسی وجہ سے، بلکہ قاتل وہ ماں باپ بھی ہیں، وہ سماج بھی ہے، وہ معاشرہ بھی ہے، وہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو اس جرم کو کسی وجہ سے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، شریعت اس کے لیے بہت سارے طریقے اور اس کے لیے بہت ساری گنجائشوں کے راستے کھول دیتی ہے، لیکن شوق میں کھلانے پلانے کی وجہ سے اور اس ڈر سے اس کے پیچھے ایک بہت بڑے نقصان اور بڑی پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے یا دنیا والے لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، اس لیے شرم کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ان کفار و مشرکین کی فہرست میں جائیں گے جو لوگ زندہ بچیوں کو دفن کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ ضرور سوال کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے کیے ہوئے اعمال بالکل واضح تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، یعنی وہ نام اعمال ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں میں آ جائے گا، پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کا وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کے ایک چھلکا یعنی ایک باریک پردہ جو آسمان پر تھا اس کو ہٹا کر کے اتار دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، پھر دیکھو یہ ہے اور یہ حالات ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا کر کے اللہ رب العالمین دکھا دے گا اس وقت میں کہ یہ ہے جہنم اور جہنمیوں کا ٹھکانہ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل قریب جنتیوں کو کر دے گا، یہ ہے تیری جنت۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم اپنی پوری طاقت اور جوش کے ساتھ اس وقت کہے گی اے لوگو آ جاؤ، میں تیرے لیے تیار
تیار ہوں، میں تیرے لیے تیار ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا آجا۔ تم نے اس دنیا میں بہت اللہ کی نافرمانی کی، میرے آنے کے سلسلے میں میرے لیے تم نے بڑی تیاریاں کی ہے، محنتیں کی ہے، آج میں تیرے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سے جنت کی طرف سے بھی آواز آئی، میں سج دھج کر تیرے لیے تیار ہوں، آجا آجا۔ آج ہمارا سلوک تم دیکھو گے، آج ہم تمہارا کیسا استقبال کریں گے وہ دیکھو گے۔ آؤ میرے اندر میں، آؤ میرے پاس آؤ، ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہے، آج تم آؤ، میں بند صبر کر کے تیار ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیوں تم دنیا میں بہت ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، صبر اور شکر، حلال و حرام میں فرق کر کے زندگی کو گزار کر کے تقوی و طہارت کے ساتھ ایک اللہ کو مان کر کے رسول اللہ کی اطاعت کر کے دکھ اور تکلیف کو برداشت کر کے ایمان کے ساتھ تم آئے، آؤ آج ہم تیرے لیے تیار ہیں۔ جہنم جنت کی حالت یہ ہوگی، جہنم کی بھی حالت یہ ہوگی، علمت نفس ما احضرت، اور تمہارے سامنے اس وقت میں اللہ فرمائے تم جان لو گے تمہارے کیے ہوئے ساری چیزیں موجود ہوگی۔ بعض روایتوں میں کہ نام اعمال میں وہ نیکیاں کبھی کبھی لوگوں کے سامنے شکلوں کے ساتھ میں دکھائی دی جائے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ ہے نماز، یہ ہے روزہ، یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے ہمارے صبر، راتوں کا اٹھنا، گڑ گڑانا، رونا، اللہ کے سامنے گریہ جاری کرنا، صبر کرنا، حلال پر زندگی گزارنا اور حرام کاری، بدماشیوں سے، شرارتوں سے، اسلام اور ایمان کے خلاف گزارنے سے بچ کر کے جو لوگ آئیں گے ان کو ساری چیزیں وہاں دکھائی دے گی۔ علمت نفس ما حضرت، ایسا مت سوچئے کہ ہم جو کیے ہیں ہمارے سامنے کل میدان محشر میں نہیں ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو پیش کر دیں گے، ایک چھوٹی سی نیکی اگر ہوگی اس کو بھی اللہ اس نیکی کرنے والے کے سامنے پیش فرما دے گا، ایک گناہ جو کیا ہوگا اس گناہ کو بھی اللہ پیش کر دے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے کبھی برباد نہ ہونے دو اور کبھی کرنے سے اس سے مت انکار کرو، اور ایک چھوٹا سا گناہ ہے کسی شوق میں چھوٹا سمجھ کر کے مت کرو، یہ گناہ کبھی بڑھ سکتا ہے، یہ نیکی بھی کبھی بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کل میدان محشر میں سب کیے ہوئے سارے اعمال ہماری نظروں کے سامنے اللہ پیش فرما دے گا۔ علمت نفس ما احضرت، یہ تو میدان محشر کے حالات کو اللہ نے ان آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ آگے پھر قسم کے ذریعے سے اللہ پھر فرما رہا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے کبھی کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی آگے ہو جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسمیں کھایا کہ کبھی کبھی یہ ستارے چلتے چلتے دنیا کو ایک خوبصورت منظر اپنے حالات میں دکھاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ستارے رک جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں یا راستہ بدل دیتے ہیں۔ قسم ہے ان ستاروں کی، یعنی وہ ستارے جس کی طاقت اور جس کو تم اتنا خوبصورت سمجھتے ہو اور جس کے حسین منظر کو دیکھ کر کے تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی یہ ستارے بھی میرے قبضے میں ہیں، یہ ستاروں کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کچھ ہے، بلکہ یہ سب میری مخلوق ہے، میری مخلوق ہے۔ اللہ نے ستاروں کی اہمیت کو بتایا یہاں پر، وہ ستاروں اللہ کے حکم سے چلتا بھی ہے اور وہ ستارے اللہ کے حکم سے رک بھی جاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے رات کے آنے، رات کے جانے اور صبح کے آنے کی بھی، یعنی یہ دو منظر جو تم دیکھتے ہو روزانہ بڑی آسانی سے تمہارے سامنے یہ دونوں چیزیں عدلتی بدلتی رہتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس کی بھی قسم کھا کر کے اللہ جو بات کہنا چاہ رہا وہ کہہ رہا انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ قرآن کریم جو لا رہا ہے، یہ قرآن کریم جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہا ہے، ایک بہت ہی برگزیدہ
فرشتے کے ذریعے سے آ رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، وہ ایسا ویسا نہیں ہے، یہ کوئی آلتو فالتو شخص نہیں ہے، بلکہ رسول کریم بہت ہی باعزت ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے اس کو بہت ہی باعزت بنایا ہے۔ اس فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ وحی پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے اوپر کرتا ہے۔ لہذا اے مکہ والو، جو تم یہ سوال کرتے ہو، جو تم پوچھتے ہو کہ قرآن کون لاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، وہ آدمی کیسا ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول کریم، وہ بہت ہی باعزت ہے، مکرم ہے، محترم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا ہے اور وہی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اپنی مرضی سے۔ اس فرشتے یعنی حضرت جبریل کی شان اللہ یوں بتایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بڑی قوت والے، عرش والے میں، اور فرشتے ان کے بہت ہی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ثم امین، مطاع ثم امین، ثم امین، اور ساتھ ساتھ وہ امانت دار بھی ہیں، کوئی چیز اپنی طرف سے کوئی ملاتے جلاتے نہیں، گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں، اس میں کسی طرح خلط ملط گڑمڑ نہیں کرتے ہیں۔ مطاع ثم امین، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان اور آپ کی اہمیت کو اللہ نے ان 3 آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ رسول کریم، بہت ہی معزز، ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، قوت والا، اللہ نے ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا ایک رتبہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے نہیں کہ ان کے پیچھے فرشتے بھی چلتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، بڑی قوت ہے ان میں، امانت داری ہے، اللہ کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ ملاتے جلاتے نہیں ہیں، خلط ملط نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا بڑھانے کا عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی، یہ قوت دی ہے کہ وہ ایک پل میں کہاں سے کہاں چلے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر پوچھا تھا، جبریل یہ بتاؤ اللہ کے حکم لانے میں کبھی تم سے کبھی کوئی کوتاہی اور ڈر کی کیفیت ہوئی ہے، اور اس وقت مشقت کے حالات کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ 4 ایسے موقع تھے جہاں بڑی مجھے مشقت اور بڑی جلدی اور بڑی طاقت استعمال کرنی پڑی، تاکہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حکم میں کہیں غفلت اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 موقع کیا، کون سے وہ موقع ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا، اور ڈالنے کی حالات یہ تھی کہ جب ڈول میں بیٹھائے اور رسی پکڑ کر کے کنویں میں دھیرے دھیرے ڈال رہے تھے، اور جب کنویں کی گہرائی تک وہ ڈول پہنچنے والا ہے تو رسی کو کاٹنے کا جب بھائیوں میں مشورہ ہوا کہ اب کاٹ دو تاکہ یوسف اندھیرے کنویں میں جا گر پڑے، اللہ رب العالمین نے اس وقت مجھے حکم دیا جبکہ میں 7ویں آسمان پر عرش کے پاس، اللہ نے حکم دیا جاؤ یوسف کے لیے تخت لے جاؤ اور اس کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، اس وقت میں رسی ادھر کاٹ رہے تھے اور میں وہاں سے چلا، اللہ اکبر، ادھر رسی کٹتی ہے اس سے پہلے میں حضرت یوسف کے لیے تخت لا کر کے اس میں ان کو بیٹھا دیتا ہے۔ بڑی مشقت ہوئی اور ڈر تھا اس وقت میں میرے دلوں میں، کہیں ذرا تاخیر نہ ہو جائے، اس حکم کے عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں سے نکل کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کو گرنے نہیں دیا۔ دوسرا ایک موقع وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور دشمن لوگ، نمرود کے سپاہی لوگ جب ان کو رسی
کے ذریعے سے اس کو آگ میں ڈال رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ آگ میں جانے سے پہلے اللہ نے مجھے حکم فرمایا جاؤ آگ کو ٹھنڈی کرو، سلامتی عطا کر دو۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں آنے سے ایک لمحہ پہلے میں پوری آگ کو گلے گلزار بنا دیا، امن شانتی اور سلامتی کی چیز بنا دیا، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے یا رسول اللہ، یہ حکم اس وقت ہے جب آگ اور حضرت ابراہیم کا فاصلہ بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے۔ میں بڑی تیزی اور بڑی طاقت کے ساتھ وہاں سے نکل کر کے آیا۔ ڈر تھا دل میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، ڈر تھا دل میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، لیکن میں پہنچ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظام کیا۔ تیسرا وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر، حلق پر چھری پھیرنے والے تھے، اور چھری اور چمڑے یعنی حلق سے بالکل ملی ہوئی تھی اور چلنے والی تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تو جنت سے دمبا لا کر کے میں نے سامنے کیا اور چھری کی حالت کو بدل دیا۔ حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور چھری کے نیچے دمبے کو رکھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت کی حالات ہے جب بالکل چھری چلنے کے قریب تھی، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ساتوں آسمان کو طے کر کے زمین پر بڑی طاقت اور بڑی مشقت کے ساتھ آئے، اس لیے کہیں میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ چوتھا موقع تھا جب غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک میں لوگوں نے حملہ کیا اور آپ کسی طرح سے آپ زخمی ہوئے، اور اس وقت آپ کے منہ مبارک سے دانت کے شہید ہونے کی وجہ سے جو خون ٹپک رہا ہے اور داڑھی مبارک میں آ چکا ہے، اللہ نے فرمایا اس خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اے جبریل ہتھیلی میں لے لو، روک لو، ورنہ اگر آج یہ خون کا قطرہ گر گیا تو پھر میں میرا غضب اور قہر اتر جائے گا، اس لیے میں اس خون کے قطرے گرنے سے پہلے آ کر کے اس کو روکا۔ اس وقت میں 7ویں آسمان عرش کے قریب میں تھا۔ اللہ کے رسول بڑی مشقت اور طاقت ہوئی اور بڑی جلدی کے ساتھ میں آیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت، قوت اور آپ کا کام بڑی نرانی اور بہت ہی مضبوط۔ وہ قرآن لا رہے ہیں، وہ قرآن لانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہاں اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے، اللہ جس کو اتنی عزت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی شان، اتنا اچھا عمل کا کرنے پر معمور کیا، وہ بھی ڈرتے تھے۔ آج ہم سب میرے بھائیو بزرگوں اس رب کریم سے غفلت میں ہیں، اس اللہ سے کے معاملے میں ہم بہت ہی کوتاہ ہیں۔ ہمارے دلوں میں ڈر نہیں، خوف نہیں، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل تم کبھی ڈرتے ہو اللہ سے یا نہیں؟ تم بہت قریب ہو۔ حضرت جبریل کہتے تھے اے اللہ کے رسول میں بھی ڈرتا رہتا ہوں برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابلیس کو مردود ہوتے ہوئے دیکھا ہوں، اس لیے میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے مجھ سے، اور کہیں اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے اور غضب اور قہر کے فیصلے نہ اتار دے، اس لیے میں بھی ڈرتا رہتا ہوں۔ وہ جبریل امین میرے بھائیو بزرگوں اس طرح ڈرتے تھے۔ آج تو ہمارا صبح گناہ، شام گناہوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم حرام کھاتے پیتے، نماز چھوڑتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ میں غلط رویے اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے ایک انسان، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان اللہ نے بتایا، وہ طاقت والے، قوت والے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی مکرم، محترم اور فرشتوں کی نظر میں بہت ہی وہ شان والے، اسی لیے سردار بنایا تمام فرشتوں کا۔ اللہ نے بتایا اے مکہ والو، اے قرآن کے منکرو، وہ قرآن میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس لاتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھے نہیں ہو، پہچانے نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جبریل کا دکھایا بھی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
ضرور اس کو دیکھے ہیں کہ واضح طریقے سے فرشتوں کو کھلے ہوئے افق پر آپ دیکھے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کا کئی جگہ پر میں قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، سورہ نجم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ملاقات بھی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ذرا اپنی اصلی شکل میں دکھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام بار بار انکار کیے، یا رسول اللہ آپ مت دیکھیے، بلکہ میں جس شکل میں آتا ہوں، جس طرح آتا ہوں اسی پر آپ رہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تقاضا فرمایا تو آپ نے فرمایا آپ چہرے مبارک کو ذرا پیچھے کر لیجئے، میں اپنی شکل میں آتا ہوں۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام جب اپنی شکل اصلی میں آئے تو ایک پر آپ کا ہے مشرق اور دوسرا ہے مغرب۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے فوراً فرمانے لگے جبریل تم اسی شکل میں آؤ جس شکل میں تم میرے پاس آتے جاتے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، خوش نصیب تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ جن کی شکلوں میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے، اور صحابہ بھی کبھی اس شکل کی دیدار کر لیا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے ان ساری باتوں کے بعد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی غیب کی باتوں میں وہ کبھی ایسی کوتاہی اور بخل نہیں کرتے، یعنی جتنی بات نبی کریم علیہ السلام کو اور جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتایا اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یعنی تمہارا ساتھی وہ مجنون دیوانہ نہیں ہے، یعنی جس کو تم لوگ دیوانہ مجنون کاہن کہتے ہو سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں ہے لوگوں، بلکہ وہ عقل و ہوش کے اعلیٰ درجے، علم کے اعلیٰ درجے، یوں کہہ لیجیے اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم، اللہ کے بعد کسی کا رتبہ اور مقام تو وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تم یہ کہہ کر کے یہ قیامت کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو، فلاں چیز کا انکار کر دو، محشر کا انکار کر دو، جنت اور جہنم کا انکار کر دو، وما صاحبکم بمجنون، کہ وہ مجنون ہے دیوانہ، ایسا نہیں، بلکہ میرا نبی ہے، میرا بھیجا ہوا ہے، رسول ہے یہ، اور اس کے پاس وہی جو لے جانے والے وہ فرشتے بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہی باتیں بتاتے ہیں، کبھی وہ خیانت اور اس میں کبھی خلط ملط نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ عام حالات میں کاہن لوگ کبھی باتوں کو چھپاتے بھی ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور کبھی ان کے ایمان عمل میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کہنے کا حکم دیتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام وہی بات لاتے ہیں جو اللہ لانے کا حکم دیتا ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ کوئی شیطان مردود کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، یعنی قرآن کریم شیطان مردود کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، یا کسی دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کی ترتیب وار نہیں ہے، یا اس کے ہاتھوں کا کوئی لکھا ہوا یہ حروف اور جملے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو تم مانو، اس کو مانو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اگر شیطان کی بات ہوتی تو کب کا یہ ختم ہو گیا ہوتا، بدل گیا ہوتا، مٹ گیا ہوتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ اس کو نازل کیا ہے، وہی اس کا محافظ ہے۔ اس لیے قرآن کے احکامات اور حکم کو سرسری طور پر میں انکار مت کر دیجئے، ٹھکرا نہ دیجئے، پیچھے نہ کر دیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اسی لیے فرمائے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے پیچھے جا رہے ہو، کن کے بہکاوے میں جا رہے ہو، کس دنیا کی چکر میں لگ کر کے تم یہ ساری باتوں کا انکار کر رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس جملے پر غور کیجئے، اس میں شفقت بھی ہے، جس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، دل کی محبتوں سے اس کو سمجھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، کس کی بات مان رہے
ہو؟ کیوں نہیں تم اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہو؟ اللہ بھی پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، جس نے تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں بنائی، اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اتنا مبارک فرشتے کے ہاتھ دیا اور بڑی اطمینان اور امانت داری کے ساتھ لایا، اور وہ پیغمبر جو تمام کائنات میں اللہ کے بعد جس کا درجہ اتنا ہے، جس کی زندگی صاف ستھری ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، سچ بولنے والا ہے، کہیں پوری زندگی میں کوئی ان کو داغ نہیں لگا سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود، قرآن کی حقانیت کے باوجود، نبی کی نبوت اور رسالت کے حق ہونے کے باوجود، یہ زمین آسمان رات دن سورج چاند ستارے سب دیکھنے کے باوجود، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آج مسلمان بھٹک گئے ہیں، آج مسلمان بھٹکتے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ ناپاک لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، جن کا ایمان رسول اللہ پر نہیں ہے، جن کا ایمان جنت اور جہنم پر نہیں ہے، وہ بھٹکا کر کے اس کو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ترقی کے خواب دکھا کر کے مسلمان ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم کو لوٹ کر کے اللہ کے رسول کی طرف آنا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو پلٹ کر کے، دیکھو تو پلٹ کر کے تمہارے ایمان کی شان کیا ہے، تیری زندگی کتنی پاکیزہ اللہ کے رسول نے بنائی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کن کے معاشرے کے پیچھے لگ گئے ہو؟ کن کی تہذیبوں کا غلام بن گئے ہو؟ کن کے چوکھٹ پر اپنے سجدے کرنے پر لگ گئے ہو؟ کن کے ہاتھوں میں اپنا ایمان سودا اور بیچنے پر پڑ گئے ہو؟ کن کے لوگوں کے پچھلے گئے ہو؟ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، پلٹ کر کے آئیے، پلٹ کر کے آئیے، نبی کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ لہذا یہ ساری حقیقتوں کے باوجود بھی اگر تم بھٹک جاؤ گے، چلے جاؤ گے، تو میں نے جہنم اور جنت دونوں تیار کر رکھے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ فرمایا ہاں یہ پورے عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، نصیحت ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی قیمتی بات ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں ہر شخص سیدھا سیدھا راستہ پر رہنا چاہیے، تم کو ایک ٹھیک راستے کا عمل کرنا چاہیے، لیکن نہیں بلکہ ٹیڑھے میڑھے راستے جو جہاں جیسا دکھا دیا، شیطان جس کا غلام بنا دیا، چلتے ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ فرمایا ہاں تمہارے دلوں میں اگر سیدھے راستے پر چلنے کی کیفیت، شوق، جذبہ اگر ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین تجھے سیدھے راستے پر چلا دے گا، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر تم کبھی چل نہیں سکتا ہے جس کو اللہ نے چلایا ہے۔ لہذا اس خوبصورت سورت پاک میں اللہ نے ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں فرمائے، اس لیے وہ لوگ قیامت کے منکر ہو جاتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے منکر ہوتے ہیں۔ اس سورت پاک میں انہی چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور قیامت کے اس خوفناک منظر کا ذکر کر کے بتا دیا ضرور یہ ہونے والا ہے، تمہاری کامیابی میدان محشر میں اسی وقت ہوگی جب میرے بھیجے ہوئے رسول، میرے بھیجے ہوئے کتاب پر تم ایمان رکھو گے، عمل کرو گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔